کہ نہیں تو اللہ فرماتا ہے دھر کے جھگڑالو ہیں، جھگڑا کریں گے، ساری عمر جھگڑے میں، مناظرے میں، بحثوں میں لگا دیں گے، لیکن غلطی کو غلطی نہیں کہتے۔ تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے، غلطی کو غلطی نہ کہنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اور یہی ان کا حال ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں بتائیے ایمان ہے ان کے پاس؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، شیطان کی جو حرکتیں ہیں ایمان والوں کا امتحان ہوتی ہیں کہ ایمان والے پھسلتے ہیں یا اور پکے ہو جاتے ہیں دین پر۔ آج میں آپ کو ان لوگوں کی غلط باتیں سنا رہا ہوں تو آپ کو اپنا صحیح عقیدہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ آپ اس پہ رہ کے خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا ایسا غلط عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہی چیز اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والے مضبوط ہوں اور شرارتی جو ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کی سازشیں چلنے والی نہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہم غور نہیں کرتے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جی مولانا صاحب ان باتوں میں کیا رکھا ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا، تم کہتے ہو دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، انسان کہاں پہنچ گیا ہے؟ اس نے اپنی طرح کے انسان بنا لیے ہیں، روبوٹ، ریموٹ سے چلتے ہیں، بولتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ ایسی مشین بنا لی ہے جناب، پہلے اٹھ کے بٹن دبانا پڑتا تھا، اب ہاتھ میں بٹن ہے، اب ہاتھ کا بٹن بھی نہیں، صرف ٹچ کرنا ہے، ٹچ بھی نہیں کرنا ہے، ایسے ہی ہلانا ہے، اشارے سے کام ہوگا۔ کہتے ہیں انسان تو اتنی، آپ ابھی تک وہی باتیں۔ میں نے کہا اچھا کتنی ترقی کر گیا؟ کیا کھانے پینے سے بے نیاز ہو گیا؟ سر کے بل چلنا شروع کر دیا اس نے؟ تم جو کہتے ہو انسان ترقی کر گیا ہے تو کیا اس کا حاجت اب نہیں ہوتی، اس کو واش روم نہیں جانا پڑتا، اس سے فارغ ہو گیا؟ کتنی ترقی کر لی اس نے، کتنی بیماریاں جن کا اب تک وہ علاج کر سکا نہیں، بے بس ہے۔ اور تم کہتے ہو ترقی کر گیا ہے۔ تمہارے لیے ترقی شاید یہ ہوگی کہ جناب آپ گھنٹوں میں، منٹوں میں لمبا سفر کرنے لگ گئے ہیں۔ صبح آپ مشرق میں ہوتے ہیں تو دوپہر میں آپ مغرب میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کے لیے یہ ترقی ہوگی۔ میں اس کو ترقی نہیں کہوں گا۔ ترقی تو یہ تھی کہ غوث پاک بغداد میں بیٹھ کے تقریر کرتے تھے، مائک نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ وہ ترقی تھی یا یہ ترقی ہے؟ یہ تو آج کا آپ کو کھلونے دے دیے انہوں نے، لگا دیا آپ کو تاکہ روحانیت کی طرف آپ جائیں ہی نہیں۔ قصیب البان موسلی، اس کے بارے میں تھانوی نے بھی لکھا ہے، مجبور ہیں لکھنے کے لیے، کہاں جائیں گے؟ یہ قصیب البان موسلی ایک بزرگ تھے، ایک وقت میں 20 شہروں میں دیکھے جاتے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ کراچی میں تھے، اسی ٹائم آپ ٹائم نوٹ کر لیں، اسی ٹائم پوچھ لیں، وہ لاہور والے کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہاں دیکھا، پنڈی والے کہہ رہے ہیں ارے یار عجیب بات کر رہے ہو تو ہمارے پاس بیٹھے تھے، پشاور والے کہنے لگے تم تینوں غلط کہہ رہے ہو تو ہمارے پاس بیٹھے تھے۔ یعنی ایک ہی وقت میں ان کو 20 جگہ دیکھ لیا جاتا تھا، حالانکہ وہ کوئی اتنے بڑے نہیں تھے جتنے بڑے غوث پاک۔ تو جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کو ترقی نہ کہو جو آج تم نے کھلونے بنا لیے۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا غوث اعظم کا ارشاد آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس ارشاد سے پہلے آپ کو میں ان عقل والوں کی بات سنا دوں۔ آئن اسٹائن بڑا مشہور سائنسدان گزرا ہے، 50-60 سال ہوئے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہودی تھا۔ اس کو دنیا کا بہت بڑا سائنٹسٹ، سائنسدان مانا جاتا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس آج سے 60 سال پہلے جبکہ اتنی ترقی نہیں تھی، ریڈیائی دوربین سے میں نے ایک کہکشاں گلیکسی دیکھی ہے جو 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ کتنے فاصلے پر؟
اونچی کہیے. اب 2 کروڑ نوری سال سن لیجئے کتنے ہوئے, آپ ضرب دے لیجئے. بجلی 1 سیکنڈ میں 1,86,284 میل سفر کرتی ہے. کتنا؟ کتنی دیر میں؟ اونچی 1,86,284 میل. کلومیٹر تو اور زیادہ ہو جائیں گے. 1 سیکنڈ میں, 1 منٹ میں ہوتے ہیں 60 سیکنڈ. اب پہلے 1 منٹ کے بناؤ کتنے بنے, پھر 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں, پھر گھنٹہ بناؤ, پھر اس کے بعد 24 گھنٹے بناؤ, 1 دن ہوا, پھر آپ اس کو 365 سال کب دن ہوتے ہیں اس پہ لے جاؤ, پھر اس کو 20 سے ضرب دینا, تب پتا چلے گا 2 کروڑ نوری سال کا فاصلہ کتنا ہے. اب سمجھ آئی ہے؟ ابھی کسی کے پاس کمپیوٹر ہو مشق کر لے, ابھی تھوڑی دیر میں رزلٹ آ جائے گا. تو 2 کروڑ نوری سال کا فاصلہ اس نے آج سے 60-70 برس پہلے ریڈیائی دوربین سے دیکھ لیا. اتنا بڑا سائنسدان تھا وہ, دعویٰ کیا اس نے. مگر اسی کا بیان ہے کہ کائنات کی سرحدیں, یہ کائنات ہے کتنی, اس کی باؤنڈریز, اس کی سرحدیں کتنی ہیں, وہی سائنسدان کہتا ہے میری عمر 10 لاکھ سال ہو جائے میں معلوم نہیں کر سکتا. جس نے, اب یہ تو 2 کروڑ نوری سال, آگے اربوں خربوں بن جائیں گے اگر آپ اس کو اس حساب سے بنائیں گے. اربوں خربوں کے فاصلے پر, اربوں خربوں میل کے فاصلے پر دوربین سے اس نے گلیکسی کہکشاں دیکھ لی. مگر کائنات کی سرحدیں, وہ کہتا ہے 10 لاکھ سال میری عمر ہو جائے میں معلوم کر سکتا نہیں. یہ 60-70 سال پہلے کی بات ہے. دنیا کا بڑا سائنسدان, کس لحاظ سے بڑا کہ مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے The 100, دنیا کے 100 بڑے آدمی, اس میں سب سے پہلے نمبر پہ اس نے ہمارے نبی کو رکھا ہے وہ عیسائی یہودی جو بھی. دوسرے نمبر پر اس نے اس آئنسٹائن کو رکھا ہے, وہ اس کو دنیا کا دوسرا بڑا آدمی کہتا ہے. حضرت عیسیٰ کو اس نے معاذ اللہ تیسرے نمبر پر رکھا ہے. میں اس کی وہ بات نہیں کر رہا, لیکن بتا رہا ہوں ان کے نزدیک وہ کتنا بڑا آدمی ہے. اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ 70 برس پہلے, صرف 60-70 برس پہلے اس بندے کی یہ بات کہ جی میں نے اتنے اربوں خربوں میل کے فاصلے پر جو کہکشاں وہ تو دیکھ لی ہے, مگر کائنات کی سرحدیں میں جان سکتا نہیں. یہ 70 سال پہلے کے سائنسدان کی بات, اور 1000 سال پہلے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملک ہیں, اللہ تعالیٰ کے جتنے ملک, جتنی بھی یہ اللہ کی ساری کائنات ہے, نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی, میں اللہ کی ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اب بتاؤ مجھے ترقی یافتہ کون ہے؟ 2 جواب مجھے. یہ سائنسدان ترقی یافتہ ہے یا غوث پاک ترقی یافتہ تھے؟ ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اونچی. تو پھر آج جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نہیں مولانا صاحب ان باتوں میں کیا رکھا, تو مجھے دو نا جواب کہ انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے. وہ پہلے ہواؤں میں اڑتا تھا, یہاں سے وہاں جانا ہوتا تھا, روحانی طور پر اس کا سفر کتنی تیزی سے طے ہوتا تھا. آج تو وہ محتاج ہے کھلونوں کا. تم اس کو ترقی کہتے ہو, تمہارے نزدیک شاید یہ ترقی ہے, مگر جو بنیادی باتیں ہیں کیا وہ بدل سکتی ہیں؟ اس انسان کے سر میں درد ہو جائے, کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ درد. کیا ہو جائے؟
آپ پین کلر کھاتے رہیے. دوا ملتی ہے نا درد کاٹنے کی, جس کو انگلش میں پین کلر کہتے ہیں, بازار میں 5 ملی گرام سے لے کر 5000 ملی گرام تک مل جائے گی. وہ پین کاٹے نہ کاٹے بھلے سے آپ کو ہی کاٹ دے, کیونکہ یہ بہت سخت دوائیں ہوتی ہیں, تباہ کر دیتی ہیں. آپ لے لیں, اللہ نہ چاہے اب ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اونچی بولیے نہیں. اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. صحابہ کرام آ رہے تھے, راستے میں بستی آئی تو بستی کے باہر ایک شخص کھڑا تھا. اس نے دیکھا صحابہ کو تو کہنے لگے تم کو کوئی جنتر منتر آتا ہے؟ یہ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں, ٹونا ٹوٹ کے, کوئی دم درود تعویذ آتا ہے, جنتر منتر آتا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ تو کہا جی ہمارا جو راجا ہے نا اس کو تکلیف ہے بہت زیادہ, بڑا پریشان ہے وہ, تم اس کا علاج کر دو. ان کا دکھاؤ. اس کو کسی جانور نے کاٹا تھا اور وہ بڑی سخت تکلیف میں تھا. انہوں نے کہا اس کا علاج کر دو. ان کا کیا ملے گا؟ صحابہ نے کہا ہم 20 بکریاں لیں گے. کیا لیں گے؟ 20 بکریاں. علاج کر دیں گے مگر کیا لیں گے؟ 20 بکریاں. انہوں نے 20 بکریاں کہا ہم دے دیں گے اگر ٹھیک ہو گیا. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. حدیث سنا رہا ہوں. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. 20 بکریاں لی, آ گئے مدینہ. مدینہ پہنچنے سے پہلے راستے میں کہنے لگے ہم نے بکریاں تو لے لی ہیں, یہ جائز بھی ہیں ہمارے لیے یا نہیں ہے؟ ہم نے لے تو لی ہیں, یہ ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں؟ اور دوسرے نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں, چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, اگر جائز ہوں گی تو کھائیں گے ورنہ واپس کرائیں گے. ایمان والے تھے نا. آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, حضور اس طرح واقعہ ہوا ہے اور ہم نے دم کرنے سے پہلے 20 بکریاں مانگ لی تھیں, انہوں نے دینے کا وعدہ کر لیا, ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا تمہیں معلوم ہے سورہ فاتحہ میں علاج ہے؟ تمہیں معلوم ہے سورہ فاتحہ میں علاج ہے؟ سنو, ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھنا. ان بکریوں میں میرا. یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے, کوئی تعویذ لکھے اجرت لے سکتا ہے. اجرت, اونچی بولو, مگر کاروبار نہیں بنانا کہ کلینک کھول لے. یہ نہیں ہے کہ دکان کھول لے, کوئی کاروبار نہیں بنانا. اجرت, کیونکہ وہ وقت لگاتا ہے, پڑھتا ہے, محنت کرتا ہے, تو وہ اپنے وقت کے حساب سے لے سکتا ہے. لیکن کیا پتا چلا بظاہر کوئی دوا, کوئی دارو, دوسری چیزیں اثر نہیں کر رہی ہیں, سورہ فاتحہ پڑھا, علاج ہے یا نہیں؟ اور سورہ فاتحہ کے لیے کیا ہے؟ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. اللہ نے ہر مرض کا علاج پیدا کیا ہے, اور سورہ فاتحہ میں سارے علاج موجود ہیں. اور پڑھنے والا منہ لے کر آؤ, پڑھنے والا منہ لے کے آؤ. ہمارے منہ خراب ہو گئے, قرآن کا اثر اسی طرح ہے. ہمارے منہ خراب ہو گئے, اس سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, تو اب ہمارے پڑھنے میں اثر نہیں. قرآن میں اثر اسی طرح ہے, قرآن کا اثر کہیں نہیں گیا, ہمارا اثر خراب ہو گیا. میں نے آپ کو بات سنائی تھی, چلو آئیے بات پھر سنا دیتا ہوں. شیخ الاسلام والمسلمین, شیخ کے معنی استاد کے ہوتے ہیں, مرشد کے ہوتے ہیں. شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود. کون ہے یہ؟ گنج شکر. نام آپ کا مسعود ہے, فرید الدین, لقب گنج شکر بھی آپ کو کہتے ہیں, رضی اللہ تعالی عنہ. پاک پتن شریف والے. جا رہے تھے کہیں, ایک آدمی اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا, گھر کے باہر بیٹھا ہوا.
حضرت صاحب نے فرمایا کیا بات ہے بھی کیسے بیٹھے ہو؟ وہ حضرت کو پہچانتا تھا، حضرت اس کو جانتے تھے. کیسے بیٹھے ہو؟ کہ جی گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں، میں جلدی آ گیا ہوں، وہ تالا لگا کے گئے ہیں، انتظار میں بیٹھا ہوں کہ وہ آئیں تو میں اندر جاؤں. فرمایا تو اگر چاہے تو میں تالا کھول دوں، تو اگر کہے تو. یہ نہیں ہے کہ کوئی رستہ بتا رہے ہیں چوری کا، وہ جانتے تھے ایک دوسرے کو، ذمہ داری کی بات. انہوں نے کہا حضرت اس سے اچھی اور کون سی بات ہوگی، تالا کھل جائے گا، میں اندر آرام سے جا کے بیٹھوں گا. حضرت صاحب آئے، تالا ہاتھ میں پکڑ کے بسم اللہ پڑھی، تالا کھل گیا. کیا پڑھی؟ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا پڑھا اور تالا کھل گیا. وہ بڑے آرام سے اندر چلا گیا، بیٹھ گیا. گھر والے آئے تو انہوں نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی چور تو نہیں آ گیا. کیسے کھل گیا؟ وہ اندر آئے، دیکھا تو گھر والا بیٹھا تھا، ہم تو تالا لگا کے گئے تھے. اس نے کہا کہ بابا صاحب نے کھول دیا. بات سنائی ساری، بڑے خوش ہو گئے گھر والے، چلو اچھا ہو گیا. دوبارہ کبھی کوئی ایسا واقعہ، کہیں جانا تھا، گھر والوں نے کہا یہ چابی رکھ لو، ہم جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے تم پہلے آ جاؤ تو تمہیں تکلیف نہ ہو، تو یہ چابی رکھ لو. کہنے لگا نہیں، چابی کی ضرورت نہیں ہے، چابی کی ضرورت، بابا صاحب نے مجھے چابی دے دی ہے. اور کہا بابا صاحب نے چابی دے دی ہے، احتیاطاً رکھ لو. کہنے لگا نہیں تم جاؤ، تسلی رکھو، جاؤ رکھو. بڑے ناز میں تھا وہ. گھر والے چلے گئے، یہ آیا، آ کر اس نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تالا نہیں کھولا. کہنے لگا شاید پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، دھیان سے پڑھوں. ذرا اور اچھی طرح کر کے پڑھا، پھر بھی تالا اونچی. کیا بات ہے یار، اس وقت انہوں نے بسم اللہ پڑھی تھی، فوراً کھل گیا. پھر دوبارہ دھیان سے نا اچھی طرح مخارج کا مطلب کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، کون سا لفظ حلق سے نکلے گا، کون سا تالو سے نکلے گا، کون سا زبان کے کنارے سے، بڑی قاریوں کی طرح قراءت کرتے ہوئے پڑھا. پھر بھی تالا، بڑا پریشان لگا ہوا ہے، مسلسل پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تالا نہیں کھول رہا. بابا صاحب نے تو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھی تھی، تالا کھل گیا تھا، اب کیوں نہیں کھول رہا؟ کوئی گزرنے والے نے دیکھا کہ یہ تالے کے ساتھ کشتی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تالا کھول رہا ہوں. انہوں نے کہا چابی کہاں ہے؟ اب وہ بات اس کو سنانی پڑی، اس نے ساری بات سنائی کہ اس طرح بابا صاحب نے کھول دیا تھا. تو میں سمجھا کہ بسم اللہ پڑھیں گے کھل جائے گا. میں نے اتنی مرتبہ پڑھی ہے یار، بہت اچھی طرح کر کے پڑھی ہے. قاریوں کو جانتے ہیں آپ، جو قاری قراءت کرتے ہیں قرآن شریف کی بہت اچھی طرح، بہت ہی اچھے لہن میں پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف کو جہاں سے نکالنا ہے وہاں سے، جس کو آپ تجوید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تجوید. اس طرح بھی میں نے پڑھ لیا ہے یار. وہ جو تجوید زیادہ پڑھ لیتے ہیں نا، پھر وہ جب اردو بھی بولتے ہیں تو یوں ہی لگتا ہے جیسے قراءت کر رہے ہیں. تو ان کے منہ سے ہر حرف وہیں سے نکلے گا جہاں سے نکلنا چاہیے. آپ تو سیدھا کہہ دیں گے کیا حال ہے. قاری صاحب اس طرح نہیں کہیں گے، وہ حال کہیں گے، حال ہے، حلق سے نکالو، کیا حال ہے. وہ اسی طرح کا ایک شخص چلا گیا تھا پنساری کی دکان پہ، لفظ پسن ہاری ہے، پنساری بن گیا. اس کی دکان پہ گیا تو جا کے کہنے لگا شیرا ہوگا، شیرا، جو رے پہ زبر ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی پر کر کے پڑھنا. آپ تو شیرا کہیں گے نا، وہ قاری صاحب تو کہنے گے شیرا ہوگا. اور پنساری نے کہا اتنا گاڑا نہیں ہوگا، شیرا تو ہوگا، کہکا نہیں لگاتے مسجد میں، آواز کے ساتھ نہیں ہنستے ہیں، اتنا گاڑا نہیں ہوگا. تو کہنے لگا میں نے اس طرح بھی پڑھ کے دیکھا ہے، تالا نہیں کھل رہا. وہ بندہ سمجھدار تھا، کہنے لگا بسم اللہ تو وہی ہے، بسم اللہ تو بابا صاحب جیسا منہ کہاں سے لائے گا. ان کے منہ میں اور تیرے منہ میں کچھ فرق نہیں ہے.
اسی لیے اللہ والوں سے دعا کرواتے ہیں، کیونکہ ان کے منہ سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش کو جا ٹکراتی ہے۔ ان کے منہ پاک ہیں، فرق ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، ہاں، قرآن وہی ہے، اس کی برکت بھی وہی ہے، ہمارے منہ اب ویسے نہیں۔ تو سورہ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے۔ میں نے اپنی بات سنائی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا اپنے پیر و مرشد کے پاس، چھوٹی عمر تھی، مدرسے پڑھتا تھا، جب وقت ملتا حضرت کے پاس جاتا تھا۔ ان دنوں حضرت کی طبیعت ناساز تھی تو زیادہ تر چارپائی پر آپ لیٹے رہتے تھے۔ ایک شخص آیا، حضرت جی سر میں درد ہے، سر میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ شریف پڑھ۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنے کے بعد کہا حضرت جی درد نہیں گیا۔ فرمایا دھیان سے پڑھ۔ اس نے ذرا اپنی توجہ کر کے پڑھا، پھر بھی درد۔ آپ نے کہا میں تجھے کہا نا دھیان سے پڑھ۔ اس نے ذرا اور زیادہ توجہ سے پڑھا لیکن درد نہیں گیا۔ تو جب اس نے تیسری بار کہا نا درد نہیں گیا، حضرت کو جلال آ گیا۔ اب بستر سے اٹھ بیٹھے اور فرمایا اس کلمے کے پڑھنے سے کفر نہیں رہتا، تیرا درد کیسے رہ گیا ہے؟ تیرے پڑھنے میں فرق ہے، کلمے کے اثر میں فرق نہیں۔ فرمایا جو یہ پڑھ لے تو کفر ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تیرا درد کیوں نہیں ختم ہوا؟ تو اپنی حالت دیکھنی چاہیے، اپنی میرے حضرت صاحب کی یہ بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرمایا ایک مرتبہ دل سے یا رسول اللہ پکارو۔ وہ فرماتے تھے ایک مرتبہ دل سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارو، فرماتے تھے بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرمایا تم وہابیوں کو چڑھانے کے لیے کہتے ہو دل سے پکارو ایک مرتبہ، وہابیوں کو چڑھانے کے لیے اس طرح کہتے ہو، تم دل سے پکارتے۔ ان کا نام اتنا پیارا، اللہ کے نزدیک اتنی شان والا، ایک بار دل سے پکارو گے بیڑا پار ہو جائے گا۔